اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم احباب ذی وقار، معاشرہ، ماحول عداوت سے بھرا پڑا ہے، بغض سے بھرا پڑا ہے، نفرت، محبت نام کی کوئی چیز نہ رہی۔ اس کا حل کیا ہے؟ بزرگوں میں بڑی محبت تھی اور جنت کی بھی رب نے نشانیاں بیان کی۔ فرمایا ان جنت میں جنتیوں کے دل میں اختلاف نہیں ہوگا، فرق نہیں ہوگا۔ تو آج سے 50 سال پہلے محبت ہی محبت تھی، دوست احباب آپس میں ایک دوسرے پر جانے مارنے والے تھے۔ آج جانے لینے والے ہیں، جانے مارنے والے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ مساوات کو فروغ دیں، برابری کو فروغ دیں، اپنے آپ کو بالا تر نہ سمجھیں، برابر سمجھیں، اپنے آپ کو نیک تر نہ سمجھیں، افضل تر نہ سمجھیں۔ جو مصیبت تب بنتی ہے جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، پھر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، معاملہ پھر بگڑتا ہے۔ جب اپنے آپ کو آپ مساوات کو فروغ دیں گے، سب کو برابر ایک نظر سے دیکھیں گے اور اپنے آپ کو بھی ان میں شامل کریں گے، ان سے نیچے اگر اپنے آپ کو سمجھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم برابر اس کو سمجھیں تو لڑائی جھگڑے، یہ سارے فتنے فساد کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان عظیم ہستیوں اور پاک لوگوں کے نام سے کون واقف نہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اب دورانیہ خلافت میں علیل ہو گئے۔ علالت کے دوران ایک طبیب نے آپ کے لیے تجویز فرمایا کہ آپ تھوڑا سا شہد استعمال کریں، شہد استعمال کریں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت میں ٹھنڈ آ چکی ہے، شہد استعمال کریں آپ بہتر ہو جائیں گے۔ تو جناب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے نماز کے لیے، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آفٹر پریئر جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب بیٹھ جائیں۔ سارے نمازی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے علالت ہے، بیمار ہوں، مریض ہوں اور تھوڑا سا شہد استعمال کرنا تھا، اگر مجھے اجازت بخشیں تو میں بیت المال سے 1-2 چمچ شہد کے کھا لوں، استعمال کر لوں۔ پورا مجمع حیران ہو گیا اور رونے لگ پڑے اور کہنے لگے جناب یہ 1-2 چمچ کے لیے کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ بیت المال مسلمانوں کا مال ہے، تو مسلمانوں کے مال میں اگر بیماری کے دوران علاج کے لیے آپ کو تھوڑے سے 1-2 چمچ شہد چاہیے ہے تو اس کے لیے پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے اجازت اور اذن لینا کتنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا چھوٹے چھوٹے چیز کا بھی عدالت عالیہ میں حساب دینا ہوگا۔ مجھ سے بڑا بھی ہے، مجھ سے بڑا بھی کوئی بادشاہ ہے جو مجھ سے پوچھ سکتا ہے؟ نہیں، میں تم میں تمہارے برابر ہی ہوں، میں اپنے آپ کو بالا تر نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو آپ کا خادم سمجھتا ہوں۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہ تقوی و طہارت۔ اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا کے آپ باہر تشریف لائے، ایک لڑکی تھوڑا سا دور کر کے گزری تو صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی ہے، ان کی نوکرانی ہے، خادمہ ہے، ملازمہ ہے۔ آپ تک آواز پہنچی، آپ نے فرمایا خبردار، میری نوکرانی کہاں سے آئی؟ میں اپنے گھر کے سارے کام میں کرتا ہوں یا میری فیملی کرتی ہے، ہم نوکرانی نہیں رکھ سکتے، ملازمہ اور خادمہ نہیں رکھ سکتے، ہم تمہارے جیسے ہیں، ہم کوئی بالا تر نہیں ہیں، ہم کوئی بادشاہ نہیں ہیں، کوئی ہمارے گھر نوکرانی نہیں ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اپنے ہاتھوں سے کام کرنا، اس کو فروغ دیں گے، اس فارمولے کو پر عمل کریں گے اور دوسروں کو قیامت تک بتائیں گے، ہم تمہارے جیسے ہیں۔ تو جتنی آپ برابری آتی جائے، دوسرے گائیڈ ہوتے رہتے ہیں، دوسروں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جب مساوات ختم ہوتی ہے تب یہ لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد سر اٹھاتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال پھر کیسے راضی ہوا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ اور یہ طریقہ کار اللہ کو پھر پسند آیا۔ اللہ نے پھر گنبد خضرا، سب سے بڑی اور قیمتی اور اعلیٰ جگہ کائنات میں وہی ہے، رب نے اعلیٰ جگہ دنیا میں ہی جنت عطا کر دی، ریاض الجنہ۔ اور گنبد خضرا 1.5 لاکھ فرشتہ ڈیلی ان کی عمر کی عدالت کو، عمر کی مساوات کو سلام پیش کرتا ہے، ابو بکر کی صداقت کو اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو سلام پیش کرتا ہے، اور دنیا جو سلام کرتی ہے وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر طبیعت میں مساوات آ جائے، لڑائی جھگڑا 100% ختم ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑا 100% شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین معاشرے میں امن و سکون پیدا فرمائے، اور بڑے لوگوں کے بڑے طریقے اور بڑی سنتیں ہمارے دلوں میں آباد فرمائے، ہمیں اپنے دلوں میں یہ چیزیں اتارنے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس چند لمحات کی زندگی کو بہتر اخلاق نصیب فرمائے، اور جنازے کی چارپائی تک جانے تک اللہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق سنوارنے کی توفیق دے، ہمارا جنازے کی چارپائی اور جنازہ ہی بتا دے کہ کتنا اخلاق